یہ سب اس رسم کے نام ہیں. باقی یوخرسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں شکر گزاری کرنے کا موقع ملتا ہے. یوخرسٹ کا مطلب ہے شکر گزاری. بہت سارے چرچوں میں اس کو یوخرسٹ کی عبادت بھی کہتے ہیں. کچھ چرچز عشاء بانی کے طور پر اس چیز کو مناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع نے جس طرح وہ شام اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی، ہم بھی اس کی یادگاری میں یہ دن مناتے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں فسح، عید فسح بھی کہتے ہیں. فسح کا مطلب ہے کہ چھوڑ جانا، کہ جہاں پر خون لگا ہوگا وہاں پر کیا کرتا تھا فرشتہ اس کو چھوڑ دیتا تھا، اور جہاں پر نہیں لگا ہوتا تھا وہاں پر جا کر اس نے کیا موت طاری کر دیتا تھا. تو یہ رسم ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہمیں موت سے بھی چھڑاتی ہے. بنی اسرائیل نے جب اس رسم کو ادا کر لیا تو پھر وہ اس ملک مصر سے نکل گئے اور پھر وہ بیابان میں آ گئے. بیابان میں 40 سال تک انہوں نے اس رسم کو نہیں منایا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں یہاں پر 40 سال لگ جائیں گے. ان کو پتا تھا کہ یہ ہم 40 دن کے بعد آپ اپنے ملک میں چلے جائیں گے جس کا وعدہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے. جب بنی اسرائیل ملک کے موتوں میں پہنچ گئے پھر بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ وہ اس عید کو مناتے تھے. پھر جب بنی اسرائیل اسیری میں چلے گئے پھر بنی اسرائیل اس قربانی سے محروم ہو گئے، لیکن وہ اس دن کو پھر بھی ترک نہیں کیا. اس کی اہمیت ان کی زندگی میں اس قدر اس طور سے ان کی زندگی میں تھی کہ وہ پھر بھی چاہے وہ اس دن بڑا ذبح نہیں کرتے تھے، بکرے ذبح نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بیخمری روٹی لیتے اور کڑوا ساگ پات اور انگوروں کی مہ کے ساتھ وہ اس رسم کو مناتے تھے. وہ کہتے تھے یادگار ہے. کڑوا اس لیے کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر ہم تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، اس لیے وہ کڑوا ساگ پات استعمال کرتے تھے. پھر جب دوبارہ بنی اسرائیل میں پھر بحال ہو گئے اور اسی طرح پھر بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس چیز کو وہ مناتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے بھی جس رات انہوں نے پکڑوایا جانا تھا، خداوند یسوع نے 33.5 سال اپنی دنیاوی زندگی گزاری اور 33.5 سالوں میں خداوند یسوع مسیح نے پہلی اس طرح اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے، کیوں آپ نے اس دن کو منانا ہے. انہوں نے اپنا بٹن توڑ کر دیا